عدالت کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ عمران خان کے رہا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اپنی تھنکنگ کو عدالت سے جوڑنا یہ عدالت کے نظام کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرا مفت مشورہ ہے عمران خان کو کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب محترم، ان کی تعریف یہ ہے، ان کی شہرت یہ ہے کہ منہ پٹ خواجہ آصف کے طور پر وہ مشہور ہے۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک دو روز پہلے کہا گیا تھا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور کالی بھیڑیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم بیان دے کر سب سے پہلے تو آئین سے انحراف کیا کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ کے ججز زندہ باد، اگر اپنے حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر کالی بیڑے کا ٹیگ جو ہے وہ ججز کے ساتھ لگا دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ساتھ ہیں آصف علی صاحب۔ آصف علی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے آج کہا گیا ہے کہ عمران خان کے رہا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خواجہ آصف نے کہا ہے کہ میرا مفت مشورہ ہے عمران خان کو کہ وہ اپنا منہ بند رکھیں، اور شہباز شریف کی طرف سے ایک دو روز پہلے کہا گیا تھا کہ عمران خان جیل سے باہر آنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور کالی بھیڑیں ان کا ساتھ دے رہی ہیں۔ جناب آصف علی صاحب، آپ کا اس پر کیا تجزیہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطاء اللہ طارق صاحب سے شروع کرتے ہیں۔ جی ظاہر ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، لیکن ان کی جو ذمہ داری ہے وزارت اطلاعات و نشریات کی، اطلاعات دینا، نشریات کرنا ان خبروں کے حوالے سے جو مصدقہ خبریں ہوتی ہیں یا غیر مصدقہ خبریں ہوتی ہیں یا ان کے مفادات کے تابع خبریں ہوتی ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ عدالتوں کے ترجمان تو باہر نہیں ہیں، عدالتوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ عدالت نے عمران خان کو ضمانت دینی ہے، نہیں دینی؟ یہ تازہ ترین بات ہے کہ جہاں بھی ان کو خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ عدالت عمران خان کو قانون کے مطابق ریلیف دے سکتی ہے، اور وہاں وہ ایسا ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ جج یہ لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس مقدمے کو نہیں سننا چاہتا، اور مقدمے کی اپیل کی تمام تر سماعت کے بعد وہ لکھتا ہے۔ اس کو ظاہری دباؤ بھی ہوتا ہے، اندرونی دباؤ بھی ہوتا ہے، یقیناً جس کے نتیجے میں وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے۔ تو ان حالات میں جب عدالتیں خود مختلف دباؤ کا شکار ہیں، انہیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے، پھر وزارت اطلاعات کی طرف سے اس کے جو منسٹر ہیں ان کا یہ بیان آ جانا کہ عمران خان کو ریلیف نہیں ملے گی، اس کا باہر آنے کا امکان نہیں ہے، یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے، لیکن اپنی تھنکنگ کو عدالت سے جوڑنا یہ عدالت کے نظام کے ساتھ مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ دوسری بات، اب خواجہ آصف صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ مفت مشورہ ہے کہ عمران خان اگر ریلیف لینا چاہتے ہیں تو وہ اپنا منہ بند رکھیں۔ یہ خواجہ آصف صاحب محترم انتہائی محتاط الفاظ میں اگر استعمال کروں گا کہ ان کی تعریف یہ ہے، ان کی شہرت یہ ہے کہ منہ پٹ خواجہ آصف کے طور پر وہ مشہور ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے مخالفین کے خلاف اور یا مختلف موقعوں پر بیانات دینے کے حوالے سے ان کی غیر محتاط زبان ہوتی ہے، غیر پارلیمانی زبان ہوتی ہے، اور کبھی بھی انہوں نے احتیاط نہیں برتی۔ لیکن جو عمران خان کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں وہ دراصل ایک طنز کی بات ہے، ادروائز عمران خان کوئی ایسی بات نہیں کر رہے میرا خیال ہے کہ جس سے کوئی کسی کی طبع نازک پر گراں گزرتا۔ اب آخر میں آتے ہیں جو آپ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کی ہے۔ اچھا، وہ طبع نازک پر گراں کی آپ نے بات کی، عمران خان تو ایسی بات کر دیتے ہیں کہ ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں، وہ آگ تو اس لیے لگ جاتی ہے کہ سچ آنکھیں پامپڑ مچتا ہے۔ مطلب میں یہ نہیں سمجھتا کہ ایک چیز ہے عوان صاحب یہ چیز طے کر لیں، یا مطلب اس کو آپ خود سمجھتے ہیں بڑی اچھی طرح سے کہ جو آگ لگانے والی بات ہے نا، وہ ضروری نہیں کہ وہ غلط بات ہوتی ہے، بلکہ زیادہ تر وہ باتیں ہوتی ہیں جو سچ ہوتی ہیں، اور سچ کے کہنے سے ان لوگوں کو پر جو اس سچ کی زد میں آتا ہے۔ اگر یہ جھوٹ پر ان کو کوئی تکلیف ہو تو دن رات تو وہ خود جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی ان کو تو صبح ہوتی ہے، پھر شام ہوتی ہے، پھر رات ہوتی ہے، اور پوری زندگی ان کی جھوٹ بولنے پر تمام ہو جاتی ہے۔
تو اس کا مطلب ہے جھوٹ سے انہیں اختلاف نہیں ہے، اس سے اس سچ سے اختلاف ہے جو ان پر جس کی زد ان پر آتی ہے۔ اب میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے جو سوال اٹھایا تو مجھے بڑی تکلیف یہ ہوئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اگر ایک عام سیاستدان، چاہے سینئر سیاستدان کے طور پر وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پر نہ ہوتے تو وہ بیان یہ دیتے تو پھر بھی کئی یہ قابل اعتراض بات تھی، لیکن ایک سیٹنگ وزیر اعظم کو انتہائی محتاط زبان استعمال کرنی چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف نے بطور وزیر اعظم بیان دے کر سب سے پہلے تو آئین سے انحراف کیا، اس لیے کہ وہ خود آئین کے حلف کے تابع ہیں اور عدالتیں خود آئین کی حلف کے تابع ہیں۔ اگر تو کوئی جج آئین سے حلف سے متصادم کوئی کردار ادا کر رہا ہے اور ان کے پاس شواہد موجود ہیں تو پھر سپریم جوڈیشل کونسل ایک پراپر فورم ہے، وہ اس کی شکایت کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری میں کالی بیڑے ہیں، اور ظاہر ہے یہ سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ سطح کی بات کی جا رہی ہے، تو میں حیران ہوں کہ جب وہ اس طرح کی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں تو اب یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کی یہ جو غیر محتاط بیان ہے اس کی زد میں خود چیف جسٹس بھی آ سکتے ہیں، اس کی زد میں سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج بھی آ سکتے ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی آ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس بیان کے ساتھ ایک اور بات بھی جوڑ دی کہ انہوں نے یہ جو کہا کہ عمران خان کے جو وہ سازش ہو رہی ہے ان کی رہائی کے لیے، ان کی ضمانت کے لیے، اور کچھ ججز بھی اس میں شریک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان ججز کو جو اپنے ضمیر کی آواز پر، اپنے قانون کے مطابق کسی کی بھی، میں عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کہ یہ جوڈیشری ہے جس نے ثاقب نثار کے اس فیصلے کو بھی ختم کر دیا جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس جوڈیشری نے نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف دی ہے اس جوڈیشری کے بارے میں اس طرح کی زبان درازی تو ویسے ہی قابل اعتراض بات ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اپنے حق میں فیصلہ آئے تو سپریم کورٹ کے ججز زندہ باد، اگر اپنے حق میں فیصلہ نہ آئے تو پھر کالی بیڑے کا ٹیگ جو ہے وہ ججز کے ساتھ لگا دیا جائے۔ اور جب وہ مشروط کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے کہ اگر عمران خان کو ریلیف دینے کی کچھ لوگ سوچ رہے ہیں تو یہ سازش ہے، اب مجھے اس پر بھی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی پھر آپ دروازہ بند کر دینا چاہتے ہیں عدل کا، انصاف کا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ عمران خان کو ریلیف ملنی ہے یا نہیں ملنی، کیونکہ یہ تو عدلیہ کا پریراگیٹو ہے، اس میں تو کسی کو بھی نہ پی ٹی آئی کو حق ہے اس میں مداخلت کرے، نہ کسی اور جماعت کو ہے، نہ کسی طاقتور ادارے کو یہ حق حاصل ہے۔ اور میں یہ بھی عوان صاحب کہتا ہوں کہ جب سے طاقتور ادارے کے حوالے سے ان کی جو طاقتور ترین ایجنسی ہے اس کے حوالے سے 6 ججز کے خط آئے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ 6 ججز کے خط کے بعد مختلف افراد نے، اس میں فیصل بوڑا صاحب بھی شامل ہیں، انہوں نے انتہائی غیر محتاط زبان استعمال کرنا شروع کر دیا جوڈیشری کے خلاف۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کا حالیہ بیان ہے وزارت عظمیٰ پر بیٹھے ہوئے متمکن ہیں، تو یہ وہ فیصل واڈا جیسے لوگوں کی پریس کانفرنسوں کا ایک تسلسل ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں بھی کسی کے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ اچھا، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ محسن نقوی اگر وزیر اعلیٰ بھی کوئی ایسی طاقتوں کی طرف سے بنائے گئے، ظاہر ہے وہ پولیٹیکل طاقتیں نہیں تھیں، تو وزیر اعلیٰ بھی وہ 11 ماہ رہے اور اسی انٹرم گورنمنٹ کے بعد وہ وزیر داخلہ بھی بن گئے۔ وہ کسی جماعت میں ابھی تک شامل نہیں ہوئے لیکن وہ اپنا سینیٹر بھی بن گئے، وزیر داخلہ بھی بن گئے۔ تو اسی محسن نقوی کے بارے میں عوان صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزارت داخلہ انہوں نے قبول کر لیا، اگر وہ وزیر اعظم بھی بننا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کا راستہ کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ رانا ثناء اللہ جو ہے، ظاہر ہے اس کی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے، ان کی معلومات بہت زیادہ ہیں، وہ انر سرکل کے آدمی ہیں۔ تو بہرحال ایسا نہ ہو کہ محسن نقوی کے حوالے سے جو یہ رانا ثناء اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے غیر محسوس طور پر یہ اپنا محترم شہباز شریف صاحب نے بھی محسوس کی ہو، تو انہوں نے کہا کہ وزارت عظمیٰ پکا کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ میں عدلیہ کے بارے میں اس طرح کی زبان استعمال کروں۔ بہرحال یہ تکلیف ہے۔ عوان صاحب، میں آخر میں اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تو سب کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ جب چیف جسٹس تھے سید سجاد علی شاہ، اس وقت حملہ کیا تھا، اس وقت وزیر اعظم تھے محترم نواز شریف صاحب اور وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب،
ان سب کا جو ایک معروف مسلم لیگ کا حملہ ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں، اور ہمیشہ اس کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے طور پر شہباز شریف نے جو بیان دیا ہے، اور جس میں کالی بیڑوں کا لفظ ججز کے لیے استعمال کرنا، وہ اس حملے سے بھی کہیں بدتر حملہ ہے، کیونکہ ایک تو حملہ فزیکلی ہوتا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں، عوان صاحب آپ ایک قلم کار ہیں، سینئر موسٹ صحافی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو قلم کیا وار ہوتا ہے یا زبان کا وار ہوتا ہے، یہ تلوار سے بھی اس کا گہرا زخم ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس حملے سے بھی سخت زبان استعمال کی گئی ہے، اور پھر اس طرح کی زبان ایک کھلی سٹیٹمنٹ دے دینا کہ جو بھی ان کی مرضی کے خلاف، ان کی رائے کے خلاف، ان کے مفادات کے خلاف، مفادات سے مراد ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے، اس حکومت کے مفادات کے خلاف فیصلہ عدالت کرنے کی جرت کرے گی، وہ اس پر یہ کالی بیڑے کا جو لفظ ہے، یہ ٹیگ اس پر ہم چسپاں کر دیں۔ اس میں عوان صاحب میں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی شہباز شریف صاحب ہیں جن کی کیسٹ میں نے اپنے کانوں سے سنی کہ وہ ہائی کورٹ کے ایک سینئر موسٹ جج کو نواز شریف صاحب کا پیغام دے رہے تھے ایک کیس کے حوالے سے کہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیصلہ ہو، تو وہ جج صاحب بھی ان کی ہاں میں حامل آ رہے تھے۔ اب میں شہباز شریف صاحب سے انتہائی احترام سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ کے طور پر یا ایک مؤثر سیاستدان کے طور پر، اور جس کا بائی سٹنگ وزیر اعظم ہو، اس کا پیغام ایک عدالت عالیہ کے جج کو دینا، کیا اس فعل کو وہ ایک انتہائی اپنے آئین سے متصاد، اگر وہ جو حلف کی میں پھر بات کروں گا، اس حلف سے اور آئین اور قانون سے اس لیے میں متصادم کہتا ہوں کہ آئین جو ہے وہ آزاد عدلیہ کا ضامن ہے، اور اگر آزاد عدلیہ کے ایک جج کو ہم اس کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے فون کرتے ہیں اور وہ آپ سے متفق ہو جاتا ہے، تو کالی بیڑ تو وہ ہوا۔ تو دو ججز وہ تھے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس وقت کے راشد عزیز خان صاحب اور محترم ملک قیوم صاحب، حالانکہ وہ قیوم صاحب بڑے قابل جج تھے، لیکن قابلیت اپنی جگہ ہے۔ ان دو بھائیوں کی وجہ سے، محترم نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی وجہ سے، دو ججز کو عدلیہ سے الگ ہونا پڑا۔ ان کا جو مستقبل کا جو کیریئر تھا وہ بھی اس کی بین چڑھ گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں دو ججز کا خون نواز شریف اور شہباز شریف کے سر پر ہے، اور اگر کالی بیڑوں کا لفظ جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ تو وہ ججز تھے جو ان کی بات سن کر، ٹیلی فون سن کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ اور پھر کالی بیڑ وہ نہیں ہوتا، میں یہ سمجھتا ہوں جو بک رہا ہوتا ہے یا جھک رہا ہوتا ہے، اگر وہ بد کردار ہوتا ہے تو جو اس کو اس غلط کام سے، غیر آئینی کام پر مجبور کرتا ہے، اس کے لیے سفارش کرتا ہے، وہ بھی اس کی بد کرداری میں شامل ہوتا ہے۔ بلکہ بڑا بد کردار وہ ہوتا ہے جو اسے غلط فیصلے کی طرف مائل کر رہا ہے۔ فیصلہ دیکھیں، آزاد عدلیہ کا تو تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں میرٹ پر بھی کوئی مسئلہ ہو تو میں اگر اسے فون کروں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ فیصلہ کر دیں، اور یہ بھی عوان صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جو بے نظیر بھٹو کو سزا دلوائی گئی، وہ بھی اس وقت کے جو سیف الرحمان صاحب تھے، اور جو سیف الرحمان صاحب احتساب کے چیئرمین تھے اس وقت کے، وہ جب کوئی فون کرتے تھے تو وہ بطور سیف الرحمان فون نہیں تھا، وہ بطور نواز شریف فون تھا، حکومت کی طرف سے فون تھا، شہباز شریف اور نواز شریف کی جوائنٹ نمائندگی کے طور پر فون تھا۔ اور جب وہ فون کر رہے ہیں بے نظیر بھٹو کو سزا دلوانے کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو عدلیہ کی تاریخ ہے، جو سیاست کی تاریخ ہے، جو حکومتوں کی جو تاریخ ہے، اس میں ایک بدترین باب کا اضافہ تھا کہ ایک سابق وزیر اعظم کو سزا دلوانے کے لیے، غلط سزا دلوانے کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ صحیح سزا بھی اگر بے نظیر بھٹو کو دی جانی چاہیے تھی یا دی جانی چاہیے ہو، تو اس کے لیے مداخلت کا تو جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب آپ مداخلت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی کالی ہے۔ تو یہ لوگ جب میرا خیال ہے ان کے منہ سے تو یہ زیب دیتا ہی نہیں ہے کہ کسی محترم جج کے لیے، کسی بھی محترم جج کے لیے یہ کالی بیڑ کا مطلب یہ لفظ انتہائی، اور پھر یہ مشروط کر دینا اپنے مخالف ایک طاقتور سیاستدان، عوام میں پاپولر سیاستدان کے حوالے سے، کہ اگر اس کو ریلیف، یعنی یہ پیشگی کہہ دینا کہ جو بھی اس کو ریلیف دے گا، تو یہ پھر کوئی میرا خیال ہے کہ ایک نئی لغت مرتب ہونی چاہیے، قانون کی ڈکشنری نئی ایک مرتب ہونی چاہیے، جس میں یہ لکھ دینا چاہیے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی خواہش کے مطابق اگر کسی سپریم کورٹ کے جج نے
یا لاہور ہائی کورٹ یا کسی اور ہائی کورٹ کے جج نے فیصلہ کرنا ہے ان کی وشز کے خلاف، جو ان کے اندر کی خواہشات ہیں، یعنی وہ ججز خود ہی بانپ لیں، ٹیلی فون کا بھی انتظار نہ کریں، تو اگر وہ ان کے خلاف فیصلہ دینا چاہتے ہیں تو ان کے سامنے کالی بیڑ کا لفظ جو ہے وہ آ جائے گا۔ پر یہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی شرمناک ہے۔ اچھا جی، پراکسیز کی آج کل بڑی بات ہو رہی ہے۔ جی جی اچھا، کسی کی ایک سے زیادہ بھی پراکسیز ہو سکتی ہیں؟ جی 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 جس طرح سے شہباز شریف صاحب بیان دے رہے ہیں، کوئی دوسرے لوگ بھی بیان دے رہے ہیں، جی یہ کہیں مقابلہ تو نہیں ہے پراکسیز کا؟ میں تو امان صاحب بالکل یہ مقابلے کی بات کرتا ہوں کہ جو بندہ یہ بیان بازی میں اب جتنا زیادہ کسی ایک مخصوص طاقتور ادارے کو خوش کر سکتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو شرائط ملازمت ہیں اس میں مزید نرمی پیدا ہو جائے گی، ہماری جو ملازمت ہے اس میں مزید پائیداری آ جائے گی، مزید وہ مستحکم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ویسے ہی کوئی خدشاتی ہی کوئی لاحق ہو جاتا ہے تو اسے بھی اپنے طور پر وہ درست کرنے کے لیے، معاملات کو درست رکھنے کے لیے۔ اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب آپ پراکسی کی بات کرتے ہیں تو آپ، میں انتہائی احترام سے عرض کروں گا کہ اس ادارے کو بھی آپ متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے مقاصد کے لیے۔ میں تو کہتا ہوں، میری دلی دعا ہے، کیونکہ یہ فوج جو ہے مجموعی طور پر پاکستان کے دفاع کی محافظ فوج، یہ اتنا قابل احترام ادارہ ہے کہ سارے پاکستان کے عوام کے دل میں ان کے لیے گہرا احترام ہے۔ ان کو متنازع کسی کو بھی نہیں بنانا چاہیے۔ دیکھیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اگر کوئی بندہ غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ دے گا تو مجھے اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے، لیکن غیر متنازع بنانے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی اور ان اداروں کے خلاف کو غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے وہ بھی دور ہونی چاہیے، لیکن ایک ایسی جماعت کو جو برسر اقتدار ہے، جو اقتدار کے مزے لے رہی ہے، وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ ان کے درمیان کوئی غلط فہمیاں دور نہ ہو جائے، تو ان کا یہ جو کردار ہے بطور پراکسی وہ بہت تکلیف دہ ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم ملک کے مفادات کو قربان کرنے کی کوشش کریں۔ بھلی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ بہت مہربانی۔